خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 2001 سے پولیٹکس میں حصہ لے رہا ہوں اور الحمدللہ اب 2022 ہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے جو خواہشات ہیں ان کے مطابق جون سے ہیں کام جون سے ہیں وہ کیے جائیں، اور ان کی امنگوں کے جو ترجمان ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ریپریزنٹ کر سکیں۔ ہم اس حوالے سے لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور بر وقت حل ان کا ڈھونڈتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اوبلائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اس کیریئر میں 19 سالہ یا 20 سالہ میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوتھ کو پروموٹ کریں۔ یوتھ کے ساتھ کافی انٹریکشن ہے میری۔ میں نے 2005-06 میں ایک یوتھ مسلم یوتھ فورس کے نام سے ایک یوتھ تشکیل دی تھی۔ اس میں ہم نے ان کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس لے کے دی تھیں، زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع جو ان سے فراہم کر کے دیے تھے۔ اور میری خواہش ہے کہ یہ نوجوان ساتھی جب اور جو ہماری بہنیں ہیں جو کالجز میں جانا چاہتی ہیں ان کے داخلوں کے لیے، دیکھیں یہ گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ اگر آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں گے دین آپ اس علاقے میں حکمرانی یا اس علاقے میں آپ اپنے لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر کے ہی آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ ایک رول ماڈل جو میاں اسلم اقبال صاحب کی شکل میں ہے، جناب عمران خان صاحب کی شکل میں ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہم ان کے اکارڈنگلی لوگوں کو بلائش کرتے ہیں۔ ابھی جو PP 158 ہے میں اس میں ایز اے ورکر میں نے اپلائی کیا ہے ٹکٹ کے لیے، اور میں اپنے جو اعلیٰ قیادت ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس علاقے سے ہمارا کوئی 20 سال سے تعلق ہے، اور اس علاقے میں ہم نے کچی آبادیوں کے جو حقوق تھے وہ 2005-06 میں ان کو لے کے دیے۔ اس کے علاوہ ادھر ڈیولپمنٹ کے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی لوگوں کو مالکانہ حقوق کے بارے میں امپاور نہیں کر کے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایک انیشیٹو تھا میاں اسلم اقبال صاحب کی طرف سے کہ لوگ ان کو ابھی تک یاد رکھتے ہیں، اور ریکارڈ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اور روزگار کے جو مواقع تھے ان کے حوالے سے بھی، اور سب سے زیادہ جو ہم نے ان علاقوں میں کام کیا ہے وہ ہم نے جو تعلیم کی سہولیات فراہم کر کے دی ہیں۔ ہم نے یہ کچی آبادیوں میں اسکول اور کالجز کی سنگ بنیادیں رکھی ہیں، اور الحمدللہ آج 20 سال بھی گزر گئے ہیں، لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی میں ایز اے ٹیم ورکر جون سی خدمات ہیں ان کو سراہتا ہوں، اور آلموسٹ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں الحمدللہ۔ پارٹی نے جب بھی ذمہ داری لگائی ہے تو باحسن طریقے سے میں نے سر انجام دی ہیں الحمدللہ، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جہاں پہ بھی سیالکوٹ کا الیکشن تھا تو جب میں ایز اے جنرل سیکرٹری تھا سمن آباد ٹاؤن سے، تو میں نے اپنی قیادت کے ساتھ ادھر الیکشن میں کنٹیسٹ جا کے کیا، اور ادھر ہم نے ورکرز کو موبلائز کیا، موٹیویٹ کیا، اور ایز اے کارکن میری خدمات رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کنٹونمنٹ کا جو الیکشن تھا اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو ایک چیلنج تھا کشمیر الیکشن کا، تو ہماری کانسٹیچوئنسی سے چودھری ریاض صاحب جو پہلی بار آزاد کشمیر کے جو اسپیکر منتخب ہوئے ہیں، میں نے ان کے لیے خاص طور پہ ادھر ان کی پہلی بار سیٹ جو سی ہے PTI نے نکالی ہے تو اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ چودھری ریاض صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ میں نے ان کو اپنے ایریا سے میاں اسلم اقبال صاحب نے اور میں نے ان کو سپورٹ کر کے جتوایا۔ اچھا، جب آپ ٹکٹ میرٹ پہ نہیں دیں گے تو وہ پھر کارکن مایوس ہوتے ہیں، تو خدا را ایسے لوگوں کی سلیکشن کریں جو عوام میں مقبول بھی ہیں، لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں اور عوام کو نظر بھی آتے ہیں۔ اب آپ نے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال دیکھے، ہم
ہر وقت لوگوں کے کاموں میں مصروف تھے. ہم نے کسی بھی لحاظ سے لوگوں کو کوشش کیا کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے, چاہے وہ اسکول کالجز کے مسئلے مسائل تھے, یا ہیلتھ فیسیلیٹیٹ کے حوالے سے ہے, یا آپ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. لوگوں کو مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ادھر ہوتا یہ ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو ہمارے اوپر امپوز کیا جاتا ہے جو ہمارے علاقوں میں بھی نہیں آتے. تو میں اپنی اعلیٰ قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ایسے ورکرز کو پروموٹ کریں جو لوگوں کے کام بھی آتے ہیں اور لوگوں میں رہتے بھی ہیں اور لوگوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. سر ہم نے تو عمران خان صاحب کو فالو کرنا ہے, ان کو واچ کرنا ہے. میں آلویز عمران خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے. ابھی ہم جب مارچ تھا تو میرے بھائی کو جیل میں بھی لے گئے اور 5-6 دن تک ان کا پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کس جیل میں تھے. انہوں نے ہمارے گھروں میں چھاپے مارے, ہمارے بھائی کو اٹھایا. اس کے علاوہ جہاں بھی ہمارے گھر والے تھے ان کو زد و کوب کیا, بچوں کو زد و کوب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ظلم کی ایک انتہا ہو گئی, اور ہم ایسی ریاست میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے, تو ہم ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے شاید ہم فلسطین میں یا کسی ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ظلم و ستم کا بازار دوبارہ سے گرم کیا جا رہا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے گئے, ہم پاکستان کو بیکورڈ کی طرف لے کے گئے ہیں پوزیشن میں. دیکھیں 1988 میں 90 میں کیا ہوتا تھا, لوگوں کی بولیاں لگائی جاتی تھیں, چھانگا مانگا کے جو ریسٹورنٹ تھے ان کو بک کیا جاتا تھا, انہیں ان کے منہ مانگے دام دیے جاتے تھے. یہ ابھی رپیٹ کیا گیا اسی چیز کو کہ پاکستان کو دیکھیں کہ ایک اچھے طریقے سے جب کووڈ جیسی لعنت تھی تو عمران خان صاحب نے پاکستان کو ایک دلیرانہ سوچ کے ساتھ اس کا جو معیشت تھی اس کو بڑا زبردست طریقے سے کنٹرول کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کووڈ سے متاثر ہوئی, لیکن پاکستان ایک ایسی سلطنت تھی جس کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کنسیپٹ تھا وہ خان صاحب نے انٹروڈیوس کروایا اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری اس دور میں بھی نہیں بند ہوئی, لیکن یہ جو چور لٹیرے ڈاکو اور بد دیانت لوگ آئے ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان نے یہ 2 ماہ میں اتنا خمیازہ بھگتا ہے کہ جس کی کئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈالر کی جو پرواز تھی وہ انہی دنوں میں 25-30 روپے بڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قرضے پہلے سے زیادہ بڑھے ہیں, پاکستان میں عدم استحکام ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا گیا کہ پہلی بار ہسٹری میں انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان اوورسیز پاکستان سے ان کو ووٹ ڈالنے کا جو حق تھا خان صاحب نے وہ دلایا تھا اور انہوں نے وہ حق واپس لیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہر طرف سے انہیں خوف ہے کہ لوگ ہمارے اگینسٹ جائیں گے. ابھی پچھلے ہفتے جو انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں کی مد میں انہوں نے 60 روپیز اس میں انکریز کی ہے, اور لوگ جو غریب تھے وہ سفید پوش تھے ان کا برا حال ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ظالم بھی ہیں اور یہ اپنا انتقام لیتے ہیں لوگوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیشین یہ جو ان سے نا اپنا جو ان میں چیزیں تھی بے وقوفانہ سوچ ہے, اور یہ لوگوں کو یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ڈرائیں دھمکائیں اور ایک جیسے ہوتا ہے کہ رولنگ کریں کے اوپر زبردستی وہ انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو خان صاحب نے ایک ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ رجیم چینج جو انہوں نے کیا ہے امریکہ کے کہنے پہ, ایک جمہوری ریاست کو انہوں نے چند بندے خرید کے جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی چیپسٹ حرکتیں ہیں. اور عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ مقبول ہوئے ہیں, اور جو اسلام فوبیا کے اوپر اور انہوں نے ناموس رسالت کے اوپر جو خان صاحب نے قرارداد منظور کروائی, میں سمجھتا ہوں کہ سنہری حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا. اور پہلی بار کوئی ایسا عالم اسلام میں سپاہی اٹھا ہے ان 3 صدیوں میں جس نے اقوام متحدہ میں جا کے مسلم امت کا جو جھنڈا تھا اسے سربلند کیا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ان کی جو ان سی اچیومنٹ تھی پوری دنیا میں. اور اس کے علاوہ انہیں خوف ہے کہ ان کے اوپر اگر 36 کیبنٹ کے وزیر ہیں تو اس میں سے 26 جو ان سے ہیں وہ نیب زدہ ہیں, کرپٹ ہیں, ان کے اوپر ڈیفرنٹ FIA کے کیسز ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ترکی میں جب سلیمان شہباز نے وزٹ کیا تو جو پرائم منسٹر تھا, میں اسے کرائم منسٹر سمجھتا ہوں, تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گیا, اور اس نے جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے 16 ارب کے کیسز تھے اس کو بھی اس نے اپنی جو ادھر آفیشیل میٹنگ تھی اس میں اس نے اس کو ساتھ رکھا. تو پاکستان کے ساتھ ایک انتقام لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک جو ان سے ہے نا پاپولر لیڈر ہیں, اور پاکستان میں اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ 2/3 میجورٹی انشاءاللہ لے کے رہیں گے, اور یہ جیسے مرضی کر لیں, لوگوں کو خرید لیں, لیکن پوری قوم جاگ چکی ہے. آپ نے دیکھا KPK میں, پنجاب میں, لاہور میں انہوں نے کس طرح لوگوں کے اوپر شیل پھینکے. ایک ہمارا بھائی بھی تھا چودھری فیصل جو ہماری سمن آباد ٹاؤن سے تھا, اس کو پل کے اوپر سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے پل کے اوپر سے ٹورچر کر کے اسے نیچے گرایا, اور بیچارہ وہ ادھر ہی تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا. تو لعنت ایسے حکمرانوں پہ جو عوام پہ ظلم کرتے ہیں, اور اپنی جو رجیم چینج امریکہ کا جو اسٹیمپ شدہ گورنمنٹ ہے وہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہماری سوچ علامہ اقبال کی وہی سوچ ہے, آزاد سوچ ہے, اور عمران خان صاحب کی بھی وہی سیم سوچ ہے جو علامہ اقبال کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک کرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی شکل میں انہوں نے ایک گریٹ لیڈر ہمارے لیے چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایسے حکمران بھی بہت اچھے تھے اور انہوں نے ڈیلیور کیا. انہوں نے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ جو ان سا تھا وہ عام غریب بندے کے لیے تھا جو سفید پوش تھا, تو 10 لاکھ کی مالیت تک وہ اپنا جو ٹریٹمنٹ تھا فری آف کاسٹ کروا سکتا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو سینئر سٹیزن تھے ان کے لیے بھی جو سا تھا سینئر سٹیزن کارڈز متعارف کروائے. اس کے علاوہ دیکھیں کووڈ میں ہر گھر میں تقریباً جو غریب گھرانے تھے اس میں 12,000 روپیہ جو سا تھا وہ ہر ماہ ان کو ملتا رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں 120 ارب کی جو رقم تھی ان کے لیے مختص کی گئی, اور ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کووڈ کا دور دیکھ لیں اور یہ پچھلے 2 ماہ کا دور دیکھ لیں, مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کووڈ پہلے نہیں آیا تھا. یہ جو بغیرت حکمران ہے, جو بے شرم حکمران ہے, ان کی وجہ سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کووڈ ہمارا شروع ہوا ہے. اچھا, میں عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اپنی اعلیٰ قیادت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ 1-2 حلقوں کی جو بندے ہوتے ہیں وہ لاہور نہیں ہیں یا وہ پنجاب نہیں ہیں. آپ اوورآل پنجاب کو فوکس کریں, لاہور کو فوکس کریں, اور ایک ایسے ذمہ دار بندے کو چنیں جو عوام میں پاپولر ہو, عوام میں رہتا ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتا ہو. جب آپ کسی کو لائن آف ایکشن نہیں دیں گے, ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کا میسج نہیں دیں گے, تو وہ کس طریقے سے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. جیسے 2014 میں خان صاحب نے لاہور سے زمان پارک سے ابتدا کی تھی لانگ مارچ کی, میرے خیال سے یہ ایک سپورٹس پہ سب حکمرانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, اور ساتھ سوشل میڈیا ٹیم سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی وہ بھی اس کو کور اپ کرتے. اور لوگ جانا چاہتے تھے, لوگ ابھی بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے ایسی تشدد کی وہ مثال قائم کی ہے کہ جس میں انہوں نے بچوں کو نہیں دیکھا, عورتوں کو نہیں دیکھا, نوجوانوں کو نہیں دیکھا, بوڑھوں کو نہیں دیکھا. انہوں نے بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر شیلنگ کی ہے, ربڑ کی گولیاں چلائی ہیں, اور شہید بھی کئی بچے ہوئے ہیں اس تحریک میں. ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. میں اپنی اعلیٰ قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسپیشلی لاہور کے لیے ایسے بندے کو چنا جائے جو عوام میں مقبول بھی ہو اور وہ ایز اے رول ادا کر سکے اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ڈیفیشنسی ہے, اس کو جلدی سے جلدی کور اپ کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی جو فرسٹریشن ہے کافی کارکنوں میں ہے کہ
ہمیں لاہور کی جو قیادت ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں مل رہی، نہ اچھے طریقے سے میسیج دے رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک یونٹی کے ساتھ، ایک امبریلا کے نیچے ہم اکٹھے ہوں اور آگے کا لائے عمل جو ہے نا وہ نئے صدر کے ساتھ کیا جائے. سر بیسیکلی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرفتار کریں گے اور ہائی الرٹ جاری بھی ہوا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پوزیشنز بھی چینج کرنی چاہیے تھی. ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ہمیں گرفتار کریں گے، لہذا ان کو اپنی پوزیشن چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اگلا جو لاہے عمل تھا اس کا بی پلان بھی ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے اے پلان تو رکھا تھا لیکن بی پلان نہیں رکھا. جان تو اللہ تعالیٰ کو سبھی نے دینی ہے، آج بھی اور کل بھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کی کال ہے، ہمارے لیڈر کی کال ہے، تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور میں اگلا جو لائے عمل ہے وہ بھی اس میں اے پلان بھی شامل ہونا چاہیے، بی پلان بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے قافلے میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. ہم نے اپنے ورکرز کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. میں اپنی پورے لاہور میں 30 سے زیادہ ایم پی ایس کے حلقے ہیں اور تقریباً 16 سے زیادہ ایم این اے کے حلقے ہیں. تو میں ہر جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی سے مارچ کی تیاری کریں اور اپنے جو ٹیمیں ہیں ان کو متحرک کریں اور اپنے اے پلان یا بی پلان کے ساتھ اگر خان صاحب کی کال آتی ہے بنی گالہ کی یا اسلام آباد کی تو ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.